کہاں جاؤں کس باغ میں جاؤں کدھر سیر کو جاؤں، میرا چمن بھی تیری گلی ہے، میرا گلشن بھی تیری گلی ہے، میرا سب کچھ آپ ہے، میں نہیں جاؤں گا سیر کو۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں بڑا عجب نکتہ ہے حضور کے فرمان میں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ناغا کیا کر، کسی وقت میری محفل سے اٹھ بھی جایا کر۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس سے محبت بڑھایا کر۔ اب آپ سوچیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ محبت کیا ہے، بس اطاعت کرو، اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، بس کافی ہے۔ وہ حضور کے اس جملے کو نوٹ کریں کہ حضور ابو ہریرہ، کیا ابو ہریرہ میں ابھی کوئی کمی تھی عشق کی، محبت رسول کی کوئی کمی تھی؟ اتنا محبت اور اتنا عشق، اس کے باوجود بھی سرکار فرما رہے اور بڑھا، سبحان اللہ۔ یعنی ناغا فرمایا کر، کیونکہ جس وقت تو مجھ سے اٹھ کے جائے گا تو ذرا جدائی پڑے گی، تو جدائی پھر عشق کو مہمیز دیتی ہے، عشق کی آگ کو بھڑکاتی ہے، اس لیے جب اٹھ کے تو جائے گا تو وصال اور ملاپ کا جذبہ آگ کا شعلہ بن جائے گا، پھر تو پلٹ کے آئے گا تو عشق کا جذبہ اور زیادہ جوان ہو جائے گا۔ اس لیے جایا کر، عشق کو بڑھایا کر۔ اس سے مجھے اور آپ کو سبق ملنا چاہیے کہ نبی کی محبت جتنا زیادہ ہو کم ہے۔ سبحان۔ ذرا اندازہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ حضور کے چہرے کے دیدار کے عاشق، حضور کے اقوال کے عاشق، اور حضور کے اقوال کا عشق کتنا ہے، پیار کتنا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بعض اوقات کئی دن روٹی کا ایک ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ فقیر صحابی حضور کا، تن کے اوپر کپڑے تھے چیتھڑے، لیروں کو ٹاکیاں لگا کے وہ چادریں بنا کے پھر حضور سے پوچھتا لجپال اس چادر میں مجھ غریب کی نماز ہو جائے گی؟ وہی حال جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی سیرت میں آتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ ایک فقیر پر بخارے میں یہ حال تھا، اور وہ فقیر خود بابا فرید تھے۔ کہتے ہیں ایک چادر تھی، دوسری چادر تن ڈھانپنے کو نہ ملی، اور 7 سال گزر گئے اس چادر کو ٹاکیاں لگاتے لگاتے پوری چادر ٹاکیوں میں بدل گئی، لیروں میں بدل گئی، چیتھڑوں میں بدل گئی۔ اور پھر حالت یہ ہوئی جب تیز ہوا آتی بدن کو سمیٹتا، ان لیروں کو اپنے تن پہ لپیٹتا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہی بات کہ اِنہ لیران دی تن من میرا پرزے تے جیوں درزی دیاں لیران ہوں، اِنہ لیران دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں، عشق نے کیتا حال فقیراں ہو گئے کپڑے لیراں۔ یہ وہ فقیر تھے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرا مدنی ان غریبوں، ان مسکینوں، ان فقیروں کے بیچ میں آیا کر، ان کو اپنا مکھ دکھلایا کر، ان کے ساتھ کرم فرمایا کر، ان کے ساتھ بیٹھ جایا کر۔ مدنی یہ تیرے رب کے بھی عاشق ہیں، تجھ سے کرتے دل سے پیار ہیں، یہ تیرے پورے دین کے جان نثار ہیں۔ اللہ میرے نبی کو فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، انہیں دور نہ فرمایا کر، انہیں چھوڑ کے نہ جایا کر، تیرے بنا ان کا کوئی نہیں۔
حضرت خواجہ غلام فرید اسی منزل پہ روتے ہیں، کہتے ہیں اس جینے سے مجھے موت ہے درکار فرید، اس جینے سے مجھے موت ہے درکار فرید، کر کے تنہا مجھے دلدار چلا جاتا ہے، کر کے تنہا مجھے دلدار چلا جاتا ہے۔ کتنا لگن ہوگی ان کے سینے میں، یہ فقیر جو رہتے تھے مدینے میں، جن کی سفارشیں رب فرمائے، رب فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، میرا محبوب ان کو دور نہ کیا کر، ان کو جھٹکے نہ دیا کر، ان کو دور نہ کیا کر، مطلب سیدھا ہے کہ ان کو قریب فرمایا کر، ان غریبوں کو سینے سے لگایا کر، کیونکہ ان کا تیرے بنا کوئی نہیں، ان کا تیرے بنا کوئی نہیں۔ انہی میں ایک ابو ہریرہ عشق نبی سے اور نبی کے اقوال سے، نبی کے احوال سے، نبی کی گفتار سے، خود مدنی سرکار سے پیار کتنا ہے۔ کہتے ہیں پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، روٹی بھوک اس کی اپنی لگن ہوتی ہے، ایک دن بندے کو روٹی کا ٹکڑا نہ ملے تو حالت اس کی کیا ہوتی ہے۔ آج کتنے دن بیت گئے ابو ہریرہ نے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتا تھا، آنے والے جب آتے تھے مجھے گرا پاتے تھے، اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے تھے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، اب میں پڑا ہوا سرکار کی راہوں میں کہ جانے والے دیکھ کے چل، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ہم بھی ہیں وہی تم بھی ہو وہی، پر اپنی اپنی قسمت ہے، ہم بھی ہیں وہی تم بھی ہو وہی، پر اپنی اپنی قسمت ہے۔ اب اپنی قسمت یہ کہ رستے میں پڑے ہیں، لوگ اوپر چڑھے ہیں لیکن نہ اف کرتے ہیں نہ آہ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گرا ہوا جو آیا گزر گیا، میں نے اوپر صدا بھی دی، او جانے والے اس آیت کا مطلب بتاتا جا، سننے والوں نے انسنی کر دی، ہم تیرے رستے میں پڑے رہے بھوکے پیاسے، اس کو کہتے ہیں تیری راحت سجدے وچ پئیاں، تیری راحت سجدے وچ پئیاں، لوک پے لتڑے دن، لوک پے لتڑے دن، پاگل پیت پجارن آہ دن، تانے نال مرے دن، ملا مہنے مل گھن دے دن، کافر نال سڑے دن، بس تارک تیریاں بے پروائیاں وقتن نبھ دے ویں دن۔ سبحان۔ تیسرا وقت جو آیا کسی نے ٹکڑا کھانے روٹی کا نہ کھلایا، بس مدنی ماہی جو آیا مجھے دیکھا گرا پایا، سرکار نے اپنے ید محبت سے مجھے اٹھایا، فرمایا وہ تو نے کیا حال بنا رکھا ہے، اللہ اکبر۔ ہم نے بھی اسی حالت میں کہا آپ کے حسن بنا اس دنیا میں کیا رکھا ہے، سرکار آپ کو نہ بتائیں کس کو بتائیں، آج اتنے وقت اتنے اوقات گزر گئے، تیسرا دن آیا تیرے ابو ہریرہ نے روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا۔ میاں کسی کے دروازے پہ جاتا تو جا کے جھولی پھیلاتا، کوئی تو تجھے روٹی کا ٹکڑا کھلاتا۔ اب آگے ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کیا لجپال میں کیسے جاتا، کیوں نہیں جا سکتے تھے، اللہ نے پاؤں جو دیے ہیں سلامت ہیں، اب جو بات کہی ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ عرض کیا لجپال جاتا روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جاتا، پر میں جان کر نہ گیا، کیوں نہ گیا؟ کہا اس ڈر سے نہ گیا کہیں آپ کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی کوئی بات رہ نہ جائے، کہیں آپ کے ہونٹوں سے نکلا ہوا موتی رہ نہ جائے، یعنی کوئی حدیث سرکار کے ہونٹوں سے نکلے رہ نہ جائے۔
بس کوئی قضا نہ ہو جائے۔ سرکار اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کوئی نکلا ہوا موتی ایسا نہ ہو کہ کوئی سن نہ سکے، یہ موتی رحمت کا کوئی چن نہ سکے، انہی موتیوں کے انتظار میں، انہی گوہر ہائے بے شمار کے انتظار میں ہم پڑے رہ گئے تیری راہ گزار میں۔ سرکار نے پیار بھی فرمایا۔ شاید ایسا ہی کوئی موسم تھا، سرکار نے ابو ہریرہ کو اٹھایا، میرا کریم اٹھا کے گھر لایا، باقی جتنے تھے مسکین فقیر سب کو بلایا، اور کہیں سے ہدیے کے طور پر ایک پیالہ دودھ کا آیا۔ میرے نبی کے پاس، ہمارے آقا کے پاس ہدیے کے طور پر ایک پیالہ دودھ کا آیا۔ اب حضور نے وہ پیالہ اٹھایا اور پیالہ دودھ کا اٹھا کے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، فرمایا چل ابو ہریرہ اٹھا، اور اس پورے کے پورے فقیروں کے سلسلے سے شروع فرما، ایک ایک کو پلا، اور خالی پلا نہیں، رجا کے پلا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب پیاسا میں تھا، بھوکا میں تھا ایک پیالہ، واہ کملی والا، ایک پیالہ ایک پیاسا بندہ چڑھا جائے، خم لگا دے میرے منہ سے تیرے مے خانے کی خیر، ایک دو جام سے ساقی میرا کیا ہوتا ہے۔ اب ایک پیالہ اور اتنا سارے صحابہ اور سارے میری طرح بھوکے پیاسے فقیر، اور ایک پیالہ ان کے لیے کیا کر سکتا تھا، لیکن حکم تھا سرکار کا، حکم تھا حضور کا۔ میں نے پیالہ اٹھایا، ایک فقیر صحابی کو پکڑایا، اس نے پیالہ منہ سے لگایا، سرکار نے فرمایا اس کو بول پھر پی اور پی اور پی۔ صحابی نے پورا زور لگایا لیکن پیالہ اپنے کنارے سے نیچے نہیں آیا۔ میں نے کہا عجب بات ہے، سارے پی رہے ہیں لیکن پیالہ اپنے کناروں سے لبالب بھرا ہوا ہے کناروں تک۔ اب دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، 70 صحابہ نے اس دودھ کے پیالے کو ایک بار نہیں بار بار پیا، سیر ہو کے پیا۔ جب 70 پی چکے، اب سرکار نے مجھے فرمایا کہ تو پی، اب میں نے پڑھ بسم اللہ۔ ظاہر ہے 3 دن کا بندہ پیاسا ہو، ایک پیالہ نہیں پوری کی پوری سراہی بھی آ جائے تو وہ کیا بگاڑتی ہے، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے کے لیے کہتے ہیں رکھ ہاتھ میں پیالہ، میں نے جو سنبھالا، اب میں نے کہا دیکھتا رہے اب تو کملی والا۔ میں نے جو پیالہ منہ سے لگایا، پورا زور لگایا، سانس پہ سانس چڑھایا، پر پیالہ تو ذرا بھی نیچے ہونے میں نہ آیا۔ اب حضور نے پھر کرم فرمایا اور پی، میں نے پھر منہ سے لگایا، سرکار نے فرمایا اور پی۔ اب حضور کا حکم آئے، اب ابو ہریرہ زور لگائے پر پیالہ نیچے کہاں جائے۔ سبحان اسی منزل پہ علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، عاشق مصطفیٰ، نام تھا احمد رضا، وہ نور والی حویلی، شہر تھا بریلی، کیا خوبصورت بولی ہے، نوری بولی احمد رضا خان، کندھاری پٹھان، میں تیری بولی پہ قربان۔ اس واقعے کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ لطیف فرمایا، کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ واہ ابو ہریرہ تیرے نصیب، اللہ کے حبیب تیرے اتنے قریب، واہ ابو ہریرہ۔ واہ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں کہ 3 دن جو بھوکا رہا ہوگا اس نے کچھ حصہ بھی لیا ہوگا۔ جتنا کوئی قربانی دیتا ہے اتنے حصے بھی دوہرے تیرے لیتا ہے۔
اسی لیے حضرت ابو ہریرہ سے جب لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تو جوانی کے عالم میں آیا، وقت تھوڑا لگایا اور سرمایہ تو نے اتنا سارا اکٹھا فرمایا، اب ذرا نوٹ کریں جو ابو ہریرہ نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا پیارے بھائیوں مسئلہ سیدھا تھا، جو تھے ہمارے بھائی انصار وہ چلے جاتے تھے زراعت کے لیے، اور جو تھے مہاجرین وہ چلے جاتے تھے تجارت کے لیے، اور ہم رہ جاتے تھے سرکار کی محبت کے لیے۔ سبحان انصار چلے جاتے تھے زراعت کھیتی باڑی کے لیے، مہاجرین چلے جاتے تھے بازاروں میں تجارت کے لیے، اور ہم حضور کے جو فقیر تھے، ہم دیدار کی دنیا کے امیر تھے، ہم اس کے حسن کے پکے فقیر تھے، ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے، محبوب بٹھا کر پیش نظر، بلکہ ہم نے تو دید آنکھوں کے سارے سلسلے اس لیے سجا رکھے تھے کہ سرکار کو دیکھنے کے لیے، حسن کو وصول کرنے کے لیے یہ آنکھیں ہیں، اس لیے ہم تو امیر تھے تو دیدار کے امیر تھے، حسن کے فقیر تھے، اور منزل عجب تھی وہی حضرت خواجہ فرید کہتے ہیں الیوم بصر حدید وے، ہر وقت یار تے دید وے، کھولی عشق قلب کلید وے، تھے گجھڑے راز پدید وے، ایہو ادنا عبد فرید وے، ہے ازلوں دید خرید وے۔ اب حضور کو صدا تکتے رہنا، حضور کو اپنی آنکھوں میں بسانا، حضور کی مجلس چھوڑ کے پل کے لیے نہ جانا، کوئی ادھر پھرا زمانہ کوئی ادھر پھرا زمانہ، اور ہمارا ایک ہی کام تھا کہ دل کو کاسا بنانا، آنکھوں کو کاسا بنانا، دل کو بچھانا، آنکھوں کو حسن پہ لگانا، کانوں کو کھول کے سرکار کے فرامین کو سننا، ایک ایک پھول کو چننا، اور چن کے اپنے دل کے اندر ایسے پکا کرنا کہ دنیا آئے سال 2 سال 4 سال بلکہ آدھی صدی کے بعد بھی جو آتا رہا، ابو ہریرہ چلتے پھرتے بیٹھتے ہنستے روتے مدنی کی باتیں زمانے کو سناتا رہا۔ فرمایا انصاری تجارت، انصاری گئے زراعت کے لیے، مہاجر گئے تجارت کے لیے، اور ہم رہ گئے سرکار کی محبت کے لیے، سبحان اللہ۔ ہم حضور کی مجلس میں صدا بیٹھے۔ اب جب وہ بھی نہ تھے تو وہ بھی نہ تھے، پھر ہم تھے۔ جو کچھ حضور نے فرمایا اگر یاد نہ رہا پھر شکایت کی۔ واہ کیا عجب بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جوان بے شک تھا، مجھے نسیان مجھے بھی تھا، کمزوری ذہن کی مجھے بھی تھی۔ اب ظاہر ہے اگر دماغ ہو جائے کمزور تو بندہ ضرور کرتا ہے شور، لگاتا ہے بادام کھانے پہ زور، لگاتا ہے گری کا تیل لگانے پہ زور، یہی دیتے ہیں حکیم لوگ زور کہ میاں اگر دماغ کمزور ہے سورت علم نشرح کی تلاوت کر لو، بلکہ اگر کسی صافی صوفی کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے علم نشرح سورت کو چینی کی پلیٹ پہ لکھ کے پلاؤ، کوئی کہتا ہے رب زدنی علما کا وظیفہ کرو، کوئی کہتا ہے رب اشرح لی کا وظیفہ کرو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں خوراک کو بہتر فرماؤ۔ کہتے ہیں میں بھی حضور کی خدمت میں جا پہنچا، میں نے جا کے شکایت کی، سرکار ایک پل میں جاتا نہیں، کسی دروازے کو کھٹکھٹاتا نہیں، ایک ایک بات کو پورے کان لگا کے سنتا ہوں اور دھیان سے موتی کرم کے چنتا ہوں، پر سرکار بھول ہو جاتی ہے آپ کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں، کسی وقت بھول بیٹھتا ہوں۔ رحمت کا دریا تھا پورے جوش پر اور ہم بھی نہ تھے کچھ بے خبر، سرکار نے فرمایا چل چادر بچھا، چل چادر بچھا، اور میں نے بھی یہاں عقل کے گھوڑے کو میں نے مہمیز نہیں لگائی، میں نے بھی عشق کے گھوڑے کے اوپر چڑھ گیا، سبحان اللہ۔ کیونکہ
عقل یہ کہتا ہے کہ اگر دماغ کمزور ہو، عقل کام نہ کرے تو اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے، لیکن عشق کہتا ہے کہ محبوب کا راج ہونا چاہیے، انہی کا تذکرہ آج ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے کوئی بہت بڑے وہ فلسفی، بہت بڑے علامہ زمان، بہت بڑے حکیم وقت کی طرح انہوں نے بال کی کھال نہیں اتاری، بس سرکار نے جو فرمایا وہیں انہوں نے چادر۔ اب ہر بندہ جانتا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا، نسیان لاحق ہے، بھول جاتا ہوں، کہنے والے کہہ رہے ہیں چادر بچھا۔ کوئی ہوتا کٹ حجتی ملا تو کہہ دیتا کہ جناب میں نے کہا نسیان ہے، آپ عجیب کہتے چادر بچھا۔ لیکن صحابی تھا، عاشق تھا، وہ کوئی مناظر نہیں تھا، وہ جدلی نہیں تھا، جدالی نہیں تھا، اس نے منٹ نہ لگایا، عاشقوں فقیروں کی طرح جھولی کو جو پھیلایا، کریم نے ایسے کرم جو فرمایا، کچھ نظر آیا لوگوں کو نظر نہیں آیا، میرے نبی نے ایسے ہاتھوں کو کٹھا فرمایا، بھار بھار کے بوک چادر میں یوں فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے پکڑ اٹھا چادر کو، سینے سے جو لگایا، پھر وہ لمحہ اور یہ لمحہ، پھر جو حضور نے فرمایا ہے، محفوظ سینے میں وہ سرمایا ہے، ایک لفظ بھی پھر ہم نے نہیں بھلایا ہے۔ 4 سال کے اندر سارے صحابہ پیچھے رہ گئے اور ابو ہریرہ بازی لے گیا، صرف 4 سال۔ سوچو ذرا 4 سال کتنی مدت ہے، رہنے والے تو پوری عمر بتا گئے، لیکن ابو ہریرہ حضور کی زندگی میں 4 سال لگا گئے۔ لیکن عشق جب اپنی آئی پہ آتا ہے، جب کوئی بندہ عشق کو اپنی سواری بناتا ہے، پھر یہ سالوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کرواتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ عشق بردوش می کشد ہما کو حسارا، تیشا اگر بسنگ زد چے مقام گفتگوست۔ اگر فرہاد نے تیشا اٹھا کے پہاڑ کے سینے کو چیر کے کئی سالوں میں نہر نکالی تو کیا کمال کیا۔ کہتے ہیں تیشے کے ساتھ نہریں ہر کوئی بناتا ہے، عاشق جب آتا ہے تو پورے پہاڑ کو اٹھا کے کاندھے پہ دھر کے نکل جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو ہریرہ کا کمال ہے کہ حضور کے اقوال کا عاشق، حضور کی باتوں کا عاشق، حضور کی احادیث کا عاشق، ایک اس کا عشق، ایک اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، ایسے بدباطن، ایسے من کے کالے جن کے اندر کے ہو گئے مکالے، اپنے آپ کو کوالیفائیڈ، ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ اب بد نصیب یہ بدباطن یہ نہیں جانتے کہ جن احادیث کو، سرکار کے فرامین کو یہ پرانا سرمایہ کہتے ہیں، ان کو کیا پتا ان پہ صحابہ نے اپنا خون جگر جلایا ہے، ایک ایک موتی کو اپنے سینے میں بسایا ہے، اور کس طرح حفاظت کے ساتھ اس امانت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ کیا سمجھے جو یزید پلید کا جایا ہے۔ حضور کے اقوال کی عزت پوچھنی ہے تو جا کے ابو ہریرہ سے پوچھو، شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو۔ ادھر حضور کا عشق ہے، حضور کے اقوال، حضور کی باتوں سے پیار ہے، اور ادھر ماں بیمار ہے۔ اب ذرا یہ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا یہ گوشہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اس وقت تک ماں ایمان نہ لائی، ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، ماں حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی،
اور یاد رکھیں اگر گھر میں بیوی کے ساتھ ان بن ہو جائے تب بھی گھر دوزخ، اگر گھر والوں کے ساتھ ان بن رہے تب بھی گھر دوزخ ہوتا ہے۔ گھر میں سکون نہ ہو تو گھر ادھر کھانے کو آتا ہے، باہر کا منظر بھی بھیانک ہو جاتا ہے، زندگی دوزخ بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر آتے، ماں کو سمجھاتے، ماں کٹی پھٹی بولتی، بلکہ بعض اوقات تو ایسے لفظ بھی منہ سے بول دیتی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کے دل کو سخت تکلیف ہوتی، لیکن ابو ہریرہ پڑھا ہوا تھا میرے مدنی سرکار کا۔ سبحان اللہ۔ بے شک ماں مسلمان نہ تھی، ماں صاحب ایمان نہ تھی، لیکن کھانے کا بھی خیال رکھتے، ماں کے پینے کا بھی خیال رکھتے، ماں کے سکون کا خیال رکھتے۔ ایک دن ماں کو کہا ماں دیکھ روشنی پھیل گئی، دنیا میں نور ہی نور ہے، لیکن ماں ہمارے گھر میں کیوں اندھیرا؟ ماں جو آئی غصے میں سرکار کے بارے میں کوئی خفیف لفظ بول گئی، بیٹا ماں پہ ہاتھ تو اٹھا نہ سکا، ماں کی زبان کو پکڑ نہ سکا۔ ابو ہریرہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچے، فرمایا میرا فقیر آج کیوں رو رہا ہے؟ میرا مسکین مہمان کیوں رو رہا ہے؟ ابو ہریرہ ہچکی لگی ہوئی ہے، کہا سرکار یہ دکھ برداشت نہیں ہوتا، تیری پوری کائنات میں سویرا ہے، ابو ہریرہ کے گھر میں کفر کا اندھیرا ہے۔ آج میری ماں نے وہ لفظ کہہ دیے میرے کریم، آج میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، آپ فرمائیں میں گھر جاؤں تو کیسے؟ میرا کریم سب کے لیے کرم فرماتے ہو، سب کی سنتے ہو، حسن کے داتا مجھ غریب کی بھی صدا سن لو۔ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، ایک نظر میرے گھر کی طرف بھی فرماؤ۔ اب سرکار نے ترس جو فرمایا اور آپ نے اپنے رحمت والے ہاتھوں کو اٹھایا اور لفظ آئے میرے حضور کے ہونٹوں پر، اللہم اہد ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، رحمت کا می برسا، اے اللہ آج رحمت کے موتی رول دے اور ہدایت کے دروازے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے کھول دے۔ بس ادھر حضور کے ہونٹ ہلے، ادھر بادل رحمت کے برسے، ادھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے پکا یقین کہ بدل گئی زمین۔ میں جو پلٹ کے گھر آیا، میں نے جو دروازے کے قریب کان لگایا، میں نے پانی کو زور زور سے گرتے پایا، میں نے دی صدا، اندر سے آواز آئی بیٹا رک جا رک جا، میں ٹھہر گیا، تھوڑی دیر ہوئی، میری ماں نے کپڑے بدل کے پاک صاف ہو کے ابھی میں نے قدم اندر ٹکایا، لا الہ الا اللہ کا آواز میرے کان سے ٹکرایا۔ اب میری ماں نے مجھے دیکھ کے فرمایا میرا ابو ہریرہ بیٹا، جو تو بولتا تھا میں بول رہی ہوں، آج میں رحمت کے سارے دروازے کھول رہی ہوں، جو تو بولتا تھا میں بول رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے خوشی سے میں رونے لگا، روتا روتا میں حضور کی خدمت میں آیا، میں نے کہا لجپال مبارک ہو، جو آپ نے کہا وہ ہو گیا، یعنی جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو۔ حضور آپ نے چاہا تو دنیا بن گئی، آگ تھی پھولوں کا گجرا بن گئی، آپ نے جو چاہا تو دنیا بن گئی۔ میرے کریم آپ نے رحمت کا ہاتھ اٹھایا ہے، رب نے کرم فرمایا ہے، اللہ نے میری ماں کے دل جان جگر کے قبلے کو بدلایا ہے، میری ماں نے آج میٹھا کلمہ مجھے سنایا ہے۔ تو ابو ہریرہ رو کے مبارکبادی کے پیغام سرکار کی خدمت میں لایا ہے۔ ماں سے پیار پہلے تھا، اب محبت دوہری ہو گئی۔ ماں تھی بہت کمزور،
صحابہ جا رہے تھے مکے، اور مکے جانے والے جب کوئی کعبے کا نام لیتا تھا ہر مومن دل کو تھام لیتا تھا۔ لوگ کہتے ابو ہریرہ تو کعبے نہیں چلے گا، ابو ہریرہ سر جھکا کے کہتا یار کعبے جانے کے لیے تو دل تڑپتا ہے، لیکن کروں کیا، بوڑھی ماں گھر پہ ہے، ماں کو چھوڑ کے کعبے جاؤں کیسے، ماں کو رنج کر کے رب کو مناؤں کیسے، میاں باہو کی جانا مکے تے جدوں حج ہوئے وچ گھر دے۔ سن لو اہل ایمان، جب تک بوڑھی ماں ابو ہریرہ کے گھر میں زندہ رہی، ابو ہریرہ نے حج جیسے فرض کو بھی ادا نہ فرمایا، دنیا کو بتایا کہ میں بھی یمنی، اویس بھی یمنی۔ اویس نے ماں کی خاطر کیا کیا نہ کیا، رب نے ماں کے لیے اسے کیا مرتبہ دیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حج جیسے فریضے کو التوا میں ڈالا، ماں کے بڑھاپے کو سنبھالا، اور جب ابو ہریرہ گھر آتے، آج ہماری مائیں دھکے کھاتی ہیں، بیٹے جوان ہوتے ہیں، سینوں میں دم آتا ہے، ماں باپ بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، بس ادھر شادی ہوئی ادھر بربادی ہوئی، ادھر ماں کے پھر آنسو ساری زندگی تھم نہ سکے، ماں کو بیٹے سنبھال نہ سکے، باپ کے آنسو سکھا نہ سکے، لیکن وہاں دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت سے اٹھ کے ماں کے پاس جاتے تو پہلے جا کے کہتے السلام علیک یا امی، میری ماں تیرے اوپر سلام ہو، اور آگے کہتے ماں تو کیسی عظیم ماں ہے، تو نے مجھے یتیم کو پالا، تو نے کس کس منزل پہ مجھے سنبھالا، اللہ کرے تیرے سر پہ رہے رحمت کا دشالہ، ماں تو صحت کے ساتھ زندہ رہے شالا، ماں تو نے چھوٹے سے ابو ہریرہ کو پالا، تو نے کس کس منزل میں مجھے سنبھالا، ماں تیرا شکریہ۔ اب ماں کے وہ پتلے پتلے کمزور ہاتھ اٹھتے اور اپنے بیٹے کو تھام کے ماں کہتی وعلیک السلام، میرے بیٹے تجھ پہ سلام ہو، اور تیرا شکریہ میرے بیٹے کہ تو نے میرے بڑھاپے کو سنبھالا ہے، تو نے خدمت کا حق ادا فرمایا ہے، میرے بیٹے سلامت تیرے دین ایمان کا سرمایہ ہے، میرا بچہ اپنا گھر بسا، شادی کس کا دل نہیں کرتا، لیکن بیٹا ایک ہی لفظ کہتا ماں تیری نوکری میں کوئی فرق نہ آ جائے، تیری خدمت میں کوئی فرق نہ آ جائے، اور محبت کی انتہا۔ آج میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہماری مائیں ہم سے دکھ پا رہی ہیں، آج پتہ نہیں کس کس کی ماں اپنے بچوں کے لیے آنسو، خون کے آنسو بہاتی ہے، ماں کدھر بلاتی ہے، کیونکہ بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ افسوس تف اس جوانی کے اوپر، حیف اس جوانی کے اوپر کہ ماں کو جو اولاد آنسو رلائے، ماں باپ کدھر بلائے، بیٹا کدھر جائے، لیکن ابو ہریرہ کی زندگی سبق دے گئی۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں گئے، میں بتا چکا کہ تن پہ کپڑے ہوتے تھے واجبی سے، اکثر ٹاکیاں لگی ہوتی، پیٹ بھوکا ہوتا، اور کئی اوقات کا بھوکا آدمی حضور کے پاس کھجوریں آئیں، سرکار نے اپنے جتنے فقیر صحابہ جنہیں اصحاب صفا کہتے ہیں، حضور نے گن گن کے 2 کھجوریں عطا فرمائیں، ابو ہریرہ 2 تیرے لیے، سلمان بابا 2 تیرے لیے، صہیب 2 تیرے لیے، آپ نے 2 کھجوریں، سب صحابہ، بلال 2 تیرے لیے، 2 کھجوریں حضور بانٹتے رہے۔ لیکن میرے کریم کی کیا عادت کریمہ تھی، جب کھجور دیتے تو نظر رحمت بھی اٹھی رہتی۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے 1 کھجور اٹھائی، سنبھال کے منہ میں ڈالی، 1 کھائی، اور بڑے راز کے ساتھ 1 کھجور چھپائی، 1 کھجور چھپا لی۔ سرکار کی نظر تو ابو ہریرہ پہ تھی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے یہ کھجور چھپا کیوں لی ہے؟ سر جھکا،
پلکیں بھیگیں، عرض کیا میرے کریم گھر میں میری ماں بھوکی ہوگی، میں ماں کے لیے یہ کھجور لے جاؤں گا، آدھا حصہ میرا آدھا میری ماں کا۔